السلام علیکم، میرا نام جنید کمال ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو پاکستان اسٹڈیز ہے جو آپ کے کمپلسری سبجیکٹ میں شامل ہے، اس کا جو چیپٹر ہے اس کو انشاءاللہ پڑھانا ہے مجھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت کووڈ-19 کی وجہ سے ایک پینڈیمک سچویشن ہے، تو ہم اپنے آن لائن کلاسز انشاءاللہ اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس میں پہلا ٹاپک میرا ہے، جیسا بورڈ کے اندر نظر آ رہا ہے، ہندوستان میں اسلام کی آمد۔ یہ ہمارا پہلا ٹاپک ہے۔ یہ آپ کا جو فرسٹ چیپٹر ہے اسلامی معاشرے کا قیام، اس کا فرسٹ ٹاپک ہے ہندوستان میں اسلام کی آمد۔ یوں تو اسلام کا آغاز جو ہے مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اسلام کا آغاز ہو گیا تھا، اور پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا۔ ہندوستان میں ہی کیسے آیا، ہندوستان میں اسلام کس طریقے سے پھیلا؟ کچھ تو جو ہے اسلام کے لیے جو تبلیغ کی کوشش کی گئی تو بھی اسلام پھیلا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ حالات ایسے تھے، کچھ واقعات ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے اسلام ہندوستان کے اندر پھیلا۔ ان واقعات میں 3 بڑے واقعات تھے۔ سب سے پہلا واقعہ جو ہے 712 میں محمد بن قاسم کا سندھ کے اوپر حملہ کرنا، راجہ داہر کے خلاف یہ حملہ ہوا، اور اس کی وجوہات یہ بنی کہ عربوں کا جو ہے ایک تجارتی قافلہ یہاں سے گزر رہا تھا، اور سندھ کے اندر راجہ داہر کی حکومت تھی، تو لہذا بحری قزاق نے اس جہاز کو لوٹ لیا۔ اس جہاز کو جب لوٹا گیا تو ظاہر سی بات ہے اس کے جو ہے مطلب عرب جو کہ پوری دنیا کے اندر ان کی حکومت تھی، ان تک یہ بات پہنچی۔ محمد بن قاسم کو یہاں 712 میں بھیجا گیا راجہ داہر کے خلاف۔ تو یہ جو حملہ ہوا اس میں محمد بن قاسم جو ہے فاتح کے طور پہ ابھر کر آئے سامنے، اور راجہ داہر کو شکست ہوئی۔ تو اسلام کی پہلی لہر اس طریقے سے بر صغیر میں داخل ہوئی۔ دوسرا بڑا واقعہ محمود غزنوی کا سومنات پر حملہ۔ کوئی 17 دفعہ جو ہے محمود غزنوی نے سومنات پر حملہ کیا۔ حملے کی وجوہات کیا تھی، اور اس کے پیچھے مطلب کیا وجوہات تھی؟ اصل وجہ تو اسلام کی تبلیغ تھی کہ توحید کس طریقے سے جو ہے ہندوستان میں اس کا بول بالا ہو جائے، اس لیے محمود غزنوی نے یہاں پر حملہ کیا۔ پھر اسی طرح جو ہے سلطان شہاب الدین غوری کا 1206 کے اندر پھر حملہ ہوا۔ انہوں نے جب یہ حملہ کیا تو ہندوستان کو اپنا پایا تخت بنا لیا، زندگی نے ان کو مہلت نہیں دی۔ ان کے جانشین سلطان قطب الدین ایبک جو ہے انہوں نے 1206 میں باقاعدہ اسلامی ریاست جو ہے ہندوستان میں قائم کی، جس کا پایا تخت دہلی تھا۔ یہ پہلی ریاست تھی جو کہ ہندوستان میں قائم ہوئی۔ اب ہم جو ہے یعنی یہ تو وجوہات ہے، جو بڑی وجوہات ہے کہ کس طریقے سے اسلام ہندوستان کے اندر داخل ہوا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس کا ایک تقابلی جائزہ بھی لیں گے کہ مسلمانوں میں اور ہندو مذہب میں کیا کیا جو ہے ان کے اندر کیا ڈفرینسز تھے اور کیا ان کے اندر فرق تھے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کی رہن سہن کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں، اور ہندوؤں کے رہن سہن کا طریقہ دیکھتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ضابطہ حیات۔ مسلمانوں کے جو ہے رہن سہن کا پورا جو طریقہ ہے وہ اسلام کے اوپر مطلب اسلام اس کی بنیاد ہے، اور اسلام کی جو بنیاد ہے وہ توحید پر ہے۔ جبکہ ہندوستان کے اندر ہندو مذہب کی جو بنیاد تھی وہ مختلف خداؤں کو مانا کرتے تھے، اور مختلف جو ہے
مطلب درختوں کی پوجا ایک طرف سے ہو رہی ہے، مظاہر پرست ہے وہ، جانوروں کی پوجا ان کے ہاں ہو رہی ہے، اور مطلب یہ اس ہندوستان کا حال تھا اسلام کی آمد سے پہلے پہلے۔ اور جبکہ مسلمان جو ہے ایک خدا کے ماننے والے تھے، اور ایسے خدا کو مانتے تھے جو نظر نہیں آتا۔ اور اس کے بعد مطلب واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ مسلمان جو ہے توحید کا مبلغ تھا، لہذا اسلام کے اثرات اس کے اوپر پڑے، اسلام کے توحید کا جو تصور ہے، نظریہ ہے، اس کے اثرات ہندوؤں کے اوپر پڑنا شروع ہوئے۔ پھر اس کے بعد ہم ہندوؤں کا اگر معاشرتی نظام دیکھتے ہیں تو وہ ذات پات کی تقسیم کے اوپر تھا۔ ہندوؤں کے یہاں مختلف ذاتیں موجود تھیں، اور ان ذاتوں میں برہمن ذات سب سے اعلیٰ درجے کی ذات تھی، جس کا کام مندروں اور عبادات کا قیام کرنا اور مندروں کی حفاظت کرنا، یہ ان کا کام تھا۔ کشتری ان کی دوسری ذات تھی۔ ہندوؤں میں 4 ذاتیں تھیں، اس میں دوسری ذات کشتری تھی، اعلیٰ درجے کی ذات کہلائی جاتی تھی، اور جن کا کام ہندوستان میں حکومت قائم کرنا، اور اس کے علاوہ افواج کی نگرانی کرنا، اور ملک کے اندر جو ہے ریاست کے اندر قانون کو نافذ کرنا، یہ اس کا کام تھا۔ کام کے اعتبار سے ذات پات کی نظام تقسیم موجود تھی ہندوستان میں۔ پھر اسی طرح جو ہے ویش کا کام یہ تھا کہ جناب وہ تجارت کریں گے اور مختلف چیزیں بنائیں گے، اور کاریگری کا کام کرتے تھے وہ، تو لہٰذا ان کا کام ہی یہی تھا۔ اسی کام کے بنا پر ان کو جو ہے الگ ذات ملی تھی۔ اور سب سے آخر میں شودر ملتا ہے، جو بالکل پسا ہوا طبقہ، جو ان کے غلام تھے، بلا معاوضہ جو ہے ان کے خدمتگار تھے، ان کی بستیاں بھی ان سے دور تھی اور انٹچبل کہلایا کرتے تھے یہ، اور ان کے ساتھ تیسرے درجے کے شہری کا سلوک ہوا کرتا تھا۔ کسی شودر کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ رگ وید کو پڑھ سکے۔ رگ وید ان کی کتاب تھی، یا بھگوت گیتا جو ان کی کتاب ہے، یا پران، یہ اس کے مختلف نام ہیں ان کے ہندوؤں کی کتاب، اس کو وہ پڑھ نہیں سکتے تھے۔ پڑھنا دور کی بات ہے، سن نہیں سکتے تھے۔ اگر وہ سنتے تو ان کے کانوں کے اندر پگھلے ہوئے سیسے ڈال دیے جاتے، اور اگر وہ رگ وید کو غلطی سے دیکھ لیں تو ان کے آنکھوں کے اندر جو ہے لوہا گرم کر کے اور سیسا گرم کر کے آنکھوں میں ڈال دیے جاتے۔ یہ اس زمانے کے قوانین تھے۔ پھر اسی طرح اگر برہمن سے کوئی غلطی ہو جاتی تو حکومت جو ہے اس کو چھوٹ دیتی، جبکہ یہی غلطی اگر شودر سے ہو جاتی ہے تو اس کو سخت سے سخت سزائیں ملتی اور سخت اذیتیں ملتی۔ یہ ہندو معاشرہ تھا۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا اگر معاشرہ دیکھا جائے تو اس میں برابری کا نظام تھا، اور اس میں مساوات تھا۔ اس میں نہ کسی کالے کو گورے پہ کوئی فوقیت حاصل تھی۔ قانون کی نظر میں سب برابر تھے، چاہے وہ خلیفہ وقت ہو، سربراہ ہو، اس کے لیے بھی جو ہے قانون ایک ہی ہے جو ایک عام شہری کے لیے ہے۔ تو یہ اس کے ماننے والے مسلمان جو تھے، اس نظام کے تحت چلنے والے جو مسلمان تھے، یہ ہندوستان میں داخل ہوئے اور ہندوستان کے منتظم بن گئے، ہندوستان کے حکمران بن گئے۔ پھر اسی طرح جو ہے عورتوں کی حیثیت اگر دیکھا جائے تو ہندو معاشرے کے اندر عورتوں کو جو ہے مطلب کوئی حیثیت نہیں تھی ان کی۔ اگر گھر میں جو ہے بچی کی ولادت ہوتی تو اس کو منحوس سمجھا جاتا۔ اسی طرح جو ہے اس کی شادی کر دی جاتی، اور اگر وہ بیوہ ہو جائے تو اس کو اپنے شوہر کی چتا کے ساتھ جلنا پڑتا تھا۔ اگر وہ نہ بھی جلے تو بھی اس کی زندہ درگور، اور وہ دوبارہ دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ جبکہ مسلمانوں کے ہاں عورت کو جو ہے بہت ہی مطلب تقدس اور احترام کا درجہ ملا ہوا تھا۔ حضور کی حدیث ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ تو اس کے ماننے والے یہ مسلمان تھے۔
جن میں عورتوں کی جو ہے اتنی زیادہ احترام موجود، اتنا زیادہ ان کے اندر جو ہے مطلب عورت کو حیثیت دی ہوئی تھی. تو یہ دونوں معاشرے جب آپس میں ملے، ایک ہی جگہ پہ یکجا ہوئے، تو اسلام جو کہ فطری مذہب ہے، اس نے اپنے اثرات دکھانا شروع کیے، اور اسلام آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہوا ہندوستان میں. اب یہ اسلام کس طریقے سے پھیلا ہے، یہ انشاءاللہ میں آپ کو اپنے اگلے لیکچر کے اندر بتاؤں گا. تو اب اجازت دیجیے. السلام علیکم.